السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سر، کیا حال چال ہے؟ کیا خیریت سے ہیں جناب؟ آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا الحمدللہ. احسان ہے. کہاں سے کال کیا بھائی؟ سر لاہور سے، کیا لاہور نام ہے؟ پاکستان. کیا نام عبداللہ ہے؟ عمر. عبداللہ عبداللہ صاحب. عمر. جی عبداللہ صاحب، کیا حکم ہے؟ سر آپ سے نا دو سوال پوچھنے تھے. جی سر. میرے سوال نا علمی ہے، مناظرے والے نہیں، علمی سوال ہے. اوکے اوکے، اچھی بات. ٹھیک ہے جی. مناظرہ بھی علمی ہونی چاہیے، جو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے مناظرہ اور علم میں. سر میرا یہ سوال ہے کہ میں ہوں نا، میری جو شاپ پہ نا ایک لڑکا ہے، میں اس کے ساتھ بے شمار دفعہ نا آپ کے مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوں. ہاں کیمرہ سامنے کرو نا. یہ دیکھا کہ نا آدھا چہرہ نہ دکھاؤ، تشیع نا، آدھا چہرہ نہ دکھاؤ، پورا آ جاؤ، سامنے آ جاؤ. ہاں ہاں اس طرح سر بس. جو اب اہل چہرہ. تشیع حضرات ہے نا، ہاں اب جیسے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جمعے میں کیا کہتے ہیں، رکوع کے بعد دعا مانگتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، سجدے میں درود شریف پڑھتے ہیں. کیا یہ احادیث سے ثابت ہے؟ دیکھیں نماز میں تو آپ دعا تو جی بالکل وہ وہی ہے کہ نماز جمعہ میں رکوع کے بعد قنوت ہوتی ہے، اور صلوات محمد آل محمد علیہ السلام پہ درود اور صلوات پڑھنا یہ تو بہترین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود بھیجیں، تو یہ درود بھیجنا پیغمبر پہ یہ تو بہترین عبادت ہے، اور نماز ہے ہی عبادت. وہ تو ٹھیک ہے. ہاں کیا حضرت علی سے یا پھر اسلاف سے کیا یہ ثابت ہے کہ وہ رکوع میں یوں پڑھتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے؟ نماز درود رکوع میں درود پڑھنا یا سجدے میرے میں ذہن میں نہیں ہے کہ یہ اس طرح، لیکن نماز میں جو بھی آپ ذکر پڑھیں نا نماز میں وہ جائز ہے. نماز میں کسی بھی جگہ وہ مثلا آپ لوگوں والی بات نہیں کر سکتے. جو لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں نا، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ چائے دے دو، پانی دے دو، یہ اب موسم کیسا ہے. نماز میں اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو راز و نیاز ہے بندے کا، وہ تو نماز میں ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں سے بہترین جو ہے، بہترین صلوات کی جو ہے، درود شریف کی شیعہ مذہب میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی کہ بہترین دعا ہے، اور اس سے جو برکات نازل ہوتی ہیں وہ بہترین ہے. تو یہ جو ہے یہ بالعموم اس کا اس بات ہے. اب اس کو رکوع کے خصوص میں ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ دیکھنا ہوگا اس کا انشاءاللہ تبارک و تعالی. وہ ابھی کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ فروعات پہ نہیں اور مستحبات پہ نہیں گفتگو کرتے ہیں. یہاں پہ کس پہ گفتگو ہوتی ہے؟ یہاں پہ اصول دین پہ بات ہوتی ہے. اوکے ہاں، آپ پہلے امامت مان لیں، آپ اپنا مذہب چینج کریں، مذہب اپنا چینج کریں بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ یہ درود پڑھتے ہیں، یہ تو بہترین کام کرتے ہیں کہ نماز یہ درود پڑھتے ہیں. اوکے. اور سر آپ سے ایک اور سوال ہے. جی. ہم دیکھتے ہیں اہل تشیع میں بھی فرقے ہیں، جیسے کہ زیدی، نصیری، اثنا عشری. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ لوگ فراڈی ہیں، لوگ فراڈی. مطلب کہ آپ مانتے ہیں کہ اہل تشیع میں بھی فراڈی ہیں؟ ہاں بالکل، جو طریقہ حق سے منحرف ہو وہ فراڈی ہے. وہ مسلمانوں میں فراڈی نہیں ہے. مسلمانوں فراڈی ہے کہ نہیں ہے بھائی مسلمانوں میں؟ ہاں شیعوں میں فراڈیوں کی کمی ہے. شیعہ بھی آپ کی طرح انسان ہے، ان میں بھی ہوائے نفس کے ماننے والے، جہالت کے ماننے والے اور اتباع ہوائے نفس کرنے والے بہت ہیں. لوگ ہوائے نفس کے ذریعے فرقے بناتے ہیں، اور اپنی امامت بنانے کے لیے لوگ فرقے بناتے ہیں. تاریخ میں یہ ہوا ہے، تو یہ پوری انسانیت میں ہوا ہے، شیعوں میں بھی یہ ہوا ہے. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شیطان سے تعلق ہے. اوکے تھینک یو سر. کون ہے بھائی صاحب؟ السلام علیکم. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ کہاں سے؟ خیر پور سے. جی بات کریں. جی آپ سے خوشی ہوئی بات کر کے، اور کافی دنوں سے مجھے آپ سے بات کرنے کی خواہش تھی کہ میں ایک بار آپ سے بات کروں، آپ سے کچھ سوالات پوچھوں، اور آخر میں آپ سے تک پہنچ ہی گیا. جی میں گھر میں علاقے سے میں اکیلا ہی الگ کیا، تو میں نے ایکسپٹ کیا ہے، اور کافی طرح سے مجھ سے سوال کرتے ہیں میری فیملی، اور تو میں ان کو اتنا ریپلائی نہیں دے سکتا.
اس موضوع پہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا, کچھ جانکاری لینا چاہتا تھا. اوکے جی جی جی. سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو خاک صفا سجدہ گاہ, یہ اس کی آخر وجہ کیا ہے استعمال کرنے کی؟ خاک شفا کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ سوال مجھے نہیں سمجھ آئی. ہم اس پہ سجدہ کرتے ہیں نا, تو میں نے ان کو بولا کہ نبی کی سنت ہے, بولتے ہیں کہ یہ کہاں کی سنت ہے. دیکھیں, خاک شفا, خاک کربلا جو ہے, اس پہ سجدہ کرنے کی دلیل یہ ہے کہ آپ اس پہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ خاک شفا پہ سجدہ کریں, آپ کسی بھی مٹی پہ سجدہ کر سکتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, بخاری میں, دوسری کتب میں, جعلت لی الارض مسجدا و طہورا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود قرار دی ہے, زمین کو میرے لیے محل سجود قرار دی ہے. شیعہ مذہب میں افضل چیز, سب سے بہترین چیز سجدہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ جو مٹی ہو, جو وجہ الارض ہو, جو زمین میں سے ہو, مثلا پتھر ہے یا ریتی ہے یا مٹی ہے. تین چیزیں ہیں جو ان پہ ہم سجدہ نہیں کر سکتے. اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں, تین چیزیں ہیں جن پہ ہم سجدہ نہیں کر سکتے. ایک ہے جو کھانے کی چیزیں ہیں, ایک ہے جو پہننے کی چیزیں ہیں, اور ایک ہے جو معدن سے نکالی جاتی ہیں جیسے سونا چاندی ہے. ان چیزوں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دنیا والوں کے خدا ہیں. دنیا والے جو دنیا کی عبادت کرتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں, وہ کیا یہی چیزیں, یا کھانے کی یا پہننے کی یا جواہرات کی جو معدنوں سے نکالی جاتے ہیں ان کی چیزیں. اس کے علاوہ مثلا آپ پتھر پہ سجدہ کریں, درخت پہ سجدہ کریں, لکڑ پہ سجدہ کریں, یہ سب جائز ہے. لیکن ان سب میں جو افضل ہے وہ مٹی ہے. اور مٹی میں سب سے افضل کیا ہے؟ مٹی میں سب سے افضل کیا ہے؟ وہ خاک کربلا ہے. خاک کربلا ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام سے روایات بہت زیادہ ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے تھے کہ خاک کربلا میں جو سجدہ ہوتا ہے وہ حتماً قبول ہوتی ہے, اور پھر اس کے سجدے کی اتنی افضلیت ہوتی ہے کہ ملائکہ اس کو بغیر حساب کے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے. دوسرے جو چیزوں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں, ملائکہ اس کو چیک کرتے ہیں, اگر وہ سجدہ صحیح ہے, نماز صحیح ہے, پھر اس کو اوپر جانے دیتے ہیں, اگر نہیں ہے تو وہ راستے میں رک جاتا ہے. لیکن جو شخص خاک کربلا پہ سجدہ کرتا ہے وہ سیدھا بغیر حساب کے وہ نماز اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے. تو اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں کہ ایک ابھی میں بھول گیا ہوں کیونکہ تفصیلات یاد میں نہیں رہتی اتنی, کہ ایک خاک شفا پہ سجدہ کرنا مثلا 700 یا اس طرح کے یا 70 مرتبہ دوسرے چیزوں پہ سجدہ کے ثواب کے برابر ہے. اوکے, تو اس کی بہت بہت انکریجمنٹ ہے اہل بیت علیہ السلام کے ہاں. اوکے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت عمریہ نے خود روایت کی ہے متعدد حدیث میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے امام حسین علیہ السلام کی مٹی لائی ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی چومتے تھے, بار بار خاک کربلا کو چومتے تھے. یہ صحیح اسانید کے ساتھ حاکم نے کتاب مستدرک میں روایت کی ہے. اوکے میرے بھائی, سمجھ آئیے جی؟ اوکے, تھینک یو سر, تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک ویڈیو کالر ہے,